یا ٹھیک کر رہا ہے دیکھ کتنے ہے میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ للمرحومین والمرحومات بهذه الدار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بصواب تلاوت آیات القرآن مع الصلوات للمرحومین والمرحومات فی هذه الدار اللہم اغفر ذنوبہم اللہم نور قبورہم اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین اللہم واحشرہم مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم تقبل منا انک وانت السمیع الدعاء اللہم تقبل منا انک وانت السمیع العلیم صلوات پیچھے تھوڑا سامنے آئے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ومربوب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات اللہم صلی علی محمد میرے معزز سامعین حاضرین یہ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے قصور کے ضلع میں کہ لوگوں میں نہ مجلس سننے کا شعور ہے نہ قرآن پڑھنے کی ہمت ہے قرآن سے بھی دور ہیں حدیث سے بھی دور ہیں اور آداب مجلس سے بھی دور آداب مجلس نہیں ہے اس کے تحت بالکل نہیں ہے جائیں ادھر جا کر دیکھیں سرگودا خوشاب بھکر لیا بیٹھتے ہیں پانی کا ڈرم انہوں نے رکھا ہوتا ہے اندر جس نے پانی پینا پی کے وہاں جاتا ہے جس نے طہارت کرنی ہے واش روم میں جاتا ہے وضو کر کے پھر آگے بیٹھ جاتا ہے لوگ ریت پر بیٹھ کے اکثر جگہ پہ وہاں یہ قالین یہ کارپٹ یہ دریاں نہیں ہوتی ایسے ہی سارا دن مجلس بیٹھ کر سنتے ہیں اور جو گاڑیوں پہ آتے ہیں نا گاڑیوں پچھلے دنوں ایک مجلس تھی یہاں اسی خطے تو بکھر کے ایک ایم پی آئے ہوئے تھے احمد نواز نیوانی نوجوان تھے ایم پی اے کی داڑھی چھوٹی اس نے وہاں نماز بھی پڑھی کھانا ہم نے اکٹھے کھایا
میرا آج تک اصول ہے، شادیوں پہ بھی میں پلیٹ نہیں اٹھا کے جاتا، میں اٹھتا ہی نہیں۔ میرا ایمان یہ ہے اگر ہمارے نصیب میں یہ لقمے لکھے ہیں تو وہ لقمے وہاں چل کے آئیں گے۔ میں کسی شادی پہ پلیٹ نہیں اٹھاتا، میں بیٹھتا اپنی سیٹ پہ۔ سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک چمچ سالن کا ایم پی اپنی پلیٹ میں بعد میں ڈالتا، پہلے میری پلیٹ میں۔ وہ بکر کا تھا، باشعور انسان، وہ جانتا تھا کہ علماء کیا ہوتے ہیں، علم کیا ہوتا ہے۔ وہ قدردان لوگ ہیں۔ یہاں یہ ہاتھ کھڑے کراتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو، میری گفتگو میں ہاتھ کوئی نہ کھڑا کرے۔ میں تو یہ کہوں گا میری بات سن، جس کے دل میں اتر جائے گی شاید اس کے ایمان کے اضافے کا سبب بن جائے گا۔ سمجھائی؟ لوگ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جس ابراہیم کے تقوی کو اللہ بیان کرے، اللہ بیان کرے۔ جب ابراہیم کا مختلف زاویوں سے امتحان ہوا، بہت امتحان ہوا، میرے خیال میں کربلا سے پہلے تک، انبیاء کے آخری نبی ہونے تک کسی نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں رکھی۔ ابراہیم نے چھری رکھ دی، لیکن اللہ نے اپنی خواہش سے اسماعیل کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اللہ نے بھیجا، ابراہیم کا مطالبہ نہیں تھا۔ اس نے تو چھری پھیر دی بچے کی گردن پر۔ جب پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل ادھر کھڑا ہے اور دمبا سے باہر چکا۔ آج دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک سارے مسلمانوں کو ابراہیم کا دمبا یاد ہے۔ قربانیاں خریدنے کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، ایسے ہی ابراہیم کا دمبا یاد ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نواسا یاد نہیں ہے۔ ابراہیم نے جب وہ امتحان دیا، بکلمات فاتمہن، ابراہیم پورے اترے اللہ کے آزمائشوں پر، امتحان پر پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے فوراً دعا کی، میرے اللہ قال من ذریتی، میری نسل سے بھی کسی کو بنانا، کیا امام بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ پہلا قرآن کی آیت کا جو حصہ ہے وہ اللہ نے مرضی سے بیان کیا، اور دوسرا جناب ابراہیم کے مطالبے پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال من ذریتی، میری نسل سے بھی کسی کو امام بنانا۔ آگے اللہ نے جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر تیری نسل سے کوئی ظالم ہوا تو اس کو یہ عہدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کو پتا تھا اس کی نسل سے آنے ہیں لوگ۔ ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق میں سارے یہودی آئے، اور صلب اسماعیل میں سید الانبیاء تنہا سید الانبیاء۔ جناب اسماعیل کی سنت پر لوگوں کو بڑی فکر ہے، لیکن انہیں کربلا کی قربانی کا کوئی پتہ نہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات سمجھنی تھی ہماری مجالس سے، ہماری گفتگو سے، جب ہماری مجالس کے اندر وہ روح نہیں رہی، جس مقام حسین علیہ السلام میں وہ روح ختم ہو گئی۔
کاروبار بن گیا ہے. بادو نیچے کرو، بادی اوپر کرو. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر نعرے لگاؤ. یہ رہ گیا. لوگ مقصد سے ہٹ گئے ہیں، وہ مقصد بھول گئے ہیں. جن مقاصد کے تحت یہ مجالس ہم کراتے ہیں. ایک اہل سنت عالم سفید ریش بالکل بوڑھے آدمی، اگلے دن فیس بک پہ ان کا کلپ آ رہا، اہل سنت عالم دین کا. اس نے کہا امریکہ اور اسرائیل 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، 72 کو وہ جوتے کی نوک پر سمجھتے. سنی عالم کہہ رہی 72 فرقوں کو جوتے کی نوک پر سمجھتے ہیں. ایک فرقہ شیعہ ہے جس کا مقابلہ آج امریکہ بھی کر رہا ہے اور اسرائیل بھی کر رہا ہے. پہلے شیعہ کے دشمن تھے، کچھ سنیوں میں تھے، کچھ وہابیوں میں تھے، کچھ دیوبندیوں میں تھے. سارے دیوبندی ایسے نہیں ہیں، سارے اہل حدیث بھی ایسے نہیں ہیں، سارے بریلوی بھی ایسے نہیں ہیں. کچھ دشمن ہیں، کچھ دشمن ہیں. آج وہ اہل بیت کا راستہ روک رہے ہیں، یزید کا دفاع کر رہے ہیں. میں مختار صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ کی بھی زندگی گزر گئی، ہمارے بھی 35 سال یہاں پورے ہونے والے ہیں. ہماری مجالس سن کر کیا کوئی بندہ شیعہ ہو جاتا؟ کوئی روح ہے؟ نہ ہماری مجالس میں قرآن رہا ہے، نہ کوئی حدیث رہی. تخیلات. یہ جو قصیدے کے شعر ہوتے ہیں نا، یہ شعر ایک تصور ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے، حدیث سے تعلق نہیں ہوتا، قرآن سے تعلق نہیں ہوتا. تو جو قوم قرآن ہی نہ پڑھے. مجھے ایک بہت بڑے اہل سنت عالم نے بات کہی تھی. وہ کہتے تھے کہ دنیا شیعہ ہوگی، جو پرانے شیعہ ہیں یہ گمراہ ہو جائیں، یہ بربادی کی طرف چلے جائیں گے، اور باہر سے نئے لوگ شیعہ ہو کر آ کے صفوں میں آ کر بیٹھیں گے. اور یہ بات پوری ہے. کوئی عالم آتا ہے نا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ ہے تمہاری بربادی کا ذریعہ. جو ہدایت دے سکتا ہے کوئی علماء ترجمان. کیا کوئی بندہ شیعہ ہو جاتا؟ کوئی روح ہے؟ نہ ہماری مجالس میں قرآن رہا ہے، نہ کوئی حدیث رہی. تخیلات. یہ جو قصیدے کے شعر ہوتے ہیں نا، یہ شعر ایک تصور ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے، حدیث سے تعلق نہیں ہوتا، قرآن سے تعلق نہیں ہوتا. تو جو قوم قرآن ہی نہ پڑھے. مجھے ایک بہت بڑے اہل سنت عالم نے بات کہی تھی. وہ کہتے تھے کہ دنیا شیعہ ہوگی، جو پرانے شیعہ ہیں یہ گمراہ ہو جائیں، یہ بربادی کی طرف چلے جائیں گے، اور باہر سے نئے لوگ شیعہ ہو کر آ کے صفوں میں آ کر بیٹھیں گے. اور یہ بات پوری ہے. کوئی عالم آتا ہے نا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ ہے تمہاری بربادی کا ذریعہ. جو ہدایت دے سکتا ہے کوئی ذاکر، کسی مجتہد کا ترجمان نہیں ہے. علماء ترجمان. علماء جو حدیث کے راوی ہیں وہ ترجمان ہیں. لوگ علماء کو سن کے شیعہ ہوتے ہیں، شعر سن کے شیعہ نہیں ہوتے. دیکھیں، اگر ہمارے سامنے مولا علی کی کوئی توہین کرے تو وہاں لڑائی ہو جائے گی. ہم مولا علی کا دفاع کریں گے. سنی جو ہیں وہ یزید کا دفاع کریں گے. کل بھی ایک فیس بک پہ آ رہا تھا، لاہور کا ایک مولوی قاسم ہے، ادھر جہاں بابا داتا گنج مسجد دربار ہے، اس سے آگے اس کی مسجد ہے. وہ ملعون کہہ رہا تھا یزید دیندار تھا.
اور وہ اسلام پر تھا، وہ صحابی رسول تھا، میں اس کا جواب دوں گا نہ یزید مسلمان تھا نہ تیرا باپ اس کا مسلمان تھا۔ بنو امیہ کے کسی فرد کو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے۔ سنی عالم نے کہا ہے، کراچی سے ایک بہت بڑا جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، اس نے وعدے کہا ہے کہ 1,14,000 صحابہ کرام، 8,000 باقی 1,06,000 شیعان علی جس باپ بیٹے نے قتل کیا تم ان کو مسلمان کہتے ہو؟ اس علاقے میں کسی کا کو قتل کر دینا تو لوگ کہتے ہیں جہنمی ہے، اس نے قتل کیا۔ جی تو یزید اور یزید کا باپ اور دادا 1,14,000 مار کے پھر بھی رضی اللہ۔ اگر ہماری مجالس میں روحانیت ہوتی ہم آج تک یزید اور یزید کے باپ کو ننگا نہیں کر سکے۔ یہ مجالس میں ننگے کیے کسی؟ وہ کہتا جی شریف آدمی تھا یزید، شیعہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری سے پوچھ لیں، چلو وہ تمہارا اہل سنت، یہ شریف باپ بیٹا تھے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں جس مدرسے میں یزید اور معاویہ بتایا جائے اس مدرسے میں پڑھنا حرام ہے، وہاں ہدایت نہیں، وہاں گمراہی ہے۔ جس مجلس میں حسین کا مشن نہیں بتایا جاتا، یزید کا بھیانک کردار بیان نہیں کیا جاتا، اس مجلس کو میں بھی مجلس نہیں مانتا، وہ مجلس نہیں ہے۔ میں نے 16 سال عربی پڑھی ہے، عربی فاضل، ایم اے عربی، سلطان الفاضل، پھر عراق ایران میں اجتہاد کیا جس کو یہاں انگریزی میں پی ایچ ڈی کہتے ہیں۔ میں تو ڈاکٹر ہوں لیکن میں شہرت پسند نہیں ہوں۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا تھا آپ نے آپ کو ڈاکٹر کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا میں شہرت پسند نہیں ہوں، میں اہل بیت کا حقیقی ترجمان ہوں۔ آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ممبر پہ کھڑے ہو کر مولا علی پر کوئی تہمت لگائے ممبر پر تو یہ بازو کھڑے کر کے کہتے ہیں ان عقل آئی ہے، کو سمجھ ہے؟ کہاں کہا ہے مولا علی نے کہ میں ہوں وہ جس نے انسانوں کے بچوں کے ماں کے رہنوں میں تصویریں بنائی ہیں؟ کہاں کہا؟ یہ مولا پہ تہمت نہیں ہے۔ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں مولا نے کیا فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں آنا قطب الدین، مصطفیٰ کے بعد میں علی دین کا محور ہوں۔ دین کا محور میں محمد مصطفیٰ کے بعد علی ہوں، یہ فرمایا انہوں نے۔ اور قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ترجمہ پڑھ لیں، کم از کم کفر نہ کہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں لوگ جو بیان کرتے پھرتے ہیں، لو میں آج ایک بڑی واضح بات کروں کہ مجھے 35 سال ہو گئے یہاں خدمت کرتے، ان لوگوں نے عزت نہیں دی، ان لوگوں نے ہمیں قدر نہیں دی، کیونکہ یہ علم کے قدردان ہی نہیں، ان کے اندر زہد اور تقوی ہی نہیں، انہوں نے کسی کو عزت کیا دینی۔ قرآن کے اندر 7 آیتیں ہیں، میں 2 پڑھوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5، گھر جا کر ان بچوں سے اپیل کرتا ہوں قرآن کھول کر دیکھنا کہ یہ آیت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ قرآن میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اللہ کے مد مقابلے ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، وہ ہے ہوا۔ ہوا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا ہوا من لا ہوا الا ہوا، یہ اس میں آدم ہے۔
اللہ کا بہت بڑا، اللہ کے لفظ کے بعد دوسرا نام جو ہے وہ ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرما رہا ہے ہو والذی، ہو والذی، ہو والذی، وہ اللہ یصورکم، تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحام، ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تصویریں بناتا ہوں، تو کیا مولا علی اللہ کے مقابلے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ پڑھا نا؟ یہ بچوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ قرآن کی آیت جا کر دیکھیں، قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5، هو الذی یصورکم بالارحام، وہ اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو کیا مولا علی کہہ سکتے ہیں میں بناتا ہوں؟ جب اللہ کہے میں بناتا ہوں تو مولا علی کہیں گے نہیں یار تم نہیں بناتے میں بناتا ہوں۔ کیا مولا علی شرک کرتے ہیں؟ کیا مولا علی کفر کرتے ہیں؟ اس قوم کو نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، کوئی بکواس کرتا ہے تو ہاں بازو کھڑے کرتے ہیں ایسے۔ اور پہلے جملہ سن تو لیا کرو، سمجھ تو لیا کرو، وہ تمہیں گمراہ کرے تب بھی نہ رہے، تمہارا ایمان خارج کر کے لے جائیں تب بھی نہ رہے، تمہیں کوئی اچھی بات بتا دیں تب بھی نہ رہے، اچھی باتوں میں تو نعرے لگائیں۔ ایک آیت، وہ اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، وہ اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ یہ کہا جائے کہ مولا علی بناتے ہیں، یہ تہمت نہیں مولا علی پہ، تو تہمت وہ لگاتا ہے جو دشمن علی ہے، جس کے اندر بغض علی ہے، وہ تہمت لگاتا ہے مولا علی پہ۔ اور خدا کا واسطہ، اور 1450 سال ہو گئے علی کو دنیا سے گئے ہوئے، اب بھی تہمتیں لگا رہے ہو اور کوئی بات نہیں آتی۔ جس طرح وہ بھونک رہے ہیں، اہل بیت کو جو بھونکتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے، وہ حرامی ہوتا ہے جو اہل بیت کو بھونکے وہ حرامی ہوتا ہے، جو مولا علی پہ شیعہ ہو کر تہمت لگائے یہ غالی ہوتا ہے، یہ نصیری ہوتا ہے۔ غالی بھی نجس ہے، نصیری بھی نجس ہے، یہ نیادے دیتے ہیں غالی، مولا علی کو رب بنا کے پیش کر رہے، ڈوب نہیں مرتے وہ قوم، ساری جگہ پہ گمراہی مفت ملتی، ہر جگہ گمراہی مفت ملتی۔ ہمارے عقیدے میں گمراہی 1.5 لاکھ کا کلو ملتی، میرے طرف توجہ کریں، 1.5 لاکھ کا کلو ملتی ہے گمراہی، ہم 1.5 لاکھ دے کے گمراہ ہوتے ہیں۔ کہیں مولا نے کہا ہے کہ میں بناتا ہوں؟ مجھے بتائیں، مولا علی کا نہج البلاغہ موجود ہے، خدا کا واسطہ قرآن نہیں پڑھ لے تو مولا علی کا نہج البلاغہ پڑھ لے، مجھے دکھائیں مولا علی نے کہیں کہا کہ میں بچوں کی تصویریں بناتا ہوں۔ کیوں توہین کرتے ہیں؟ پہلے غیروں نے ستایا ہے، اب تم نہ ستاؤ۔ اور دوسری آیت میں پڑھتا ہوں سورہ حشر کی آخری آیات، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ، وہ اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، باری کا معنی سانے، بنانے والا، خالق بھی اللہ، بنانے والا بھی اللہ، مصورکم، تمہاری تصویریں اللہ بناتا ہے، یہ قرآن بتا۔ ان کو خواب آیا ہے کہ مولا علی بناتے ہیں، یصورکم فی الارحام هو اللہ الخالق الباری المصور، خالق بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، اور وہ مصور ہے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں مصور، تو میں کہوں نہیں جی فلانا بندہ پیر جو ہے وہ مصور، اللہ کی بات ٹھنڈک ہے یا وہ پیر کی؟ بتاؤ نا،
نبی ہیں اللہ کے نمائندے، علی سے مہدی تک نمائندے ہیں پیغمبر اسلام کے۔ پیغمبر کی تصویر جو ہے کردار و گفتار میں یہ 12 کے پاس ہے۔ کسی امام سے لے لی، کسی امام سے پوچھ لی، وہ کہیں گے مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ چلو نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں 3 جلد کے اندر خطبہ مولا علی کا، آنا عبد من عبید محمد، میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام۔ علی فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ الدنیا میتدن، یہ دنیا کا مال مردار ہے۔ تشاؤون قلوبن، اس دنیا پہ فخر کرنے والے کتے ہیں۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں تشاؤون قلوبن۔ میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں لوگ؟ ان کو مجلس نہ پڑھنے دے کہ لابی ہے وقت لوگوں کو جا کے منع کرتی کریں۔ میری آواز قیمتی ہے، میری آواز کو 2 بچے بھی سن لیں گے نا، حق حق ہوگا، باطل باطل ہو جائے گا۔ ان کو خطرہ ہے کہ قوم بیدار ہو گئی، قوم میں شعور آ گیا تو ہمیں کون سنے گا، ہمیں کون پڑھائے گا؟ اور انشاءاللہ میں مرنے سے پہلے اس خطے میں نا ایسی بیداری پیدا کر کے جاؤں گا کہ لوگ علماء کو ہی سنیں گے اور مولا علی کے نہج البلاغہ کو پڑھیں گے۔ مولا فرماتے ہیں آگے تشاؤون قلوبن، مال دنیا کے پرستگار کتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں غری غیری ترکت ثلاثۃ، اے دنیا جا میرے غیر کو دھوکہ دے، تو مجھے علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کبھی سنیے یہ بات، کبھی سنیے کہیں، کیوں بیان کریں لوگ؟ مولا فرماتے ہیں میرے غیر کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں تجھے دنیا 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اور جس کو 3 طلاقیں ہو جائیں اس گھر میں وہ زوجہ حلال نہیں رہتی، تو جس کو مولا علی طلاق دے دے۔ اس کو پسند کرتے ہیں۔ خدا کی قسم 22ویں پارے کی آخری آیات، 22ویں پارے میں آخری رکوع، آخری سورہ جو ہے نا یا سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اور اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ 22واں پارہ ختم ہوتا ہے، آگے 23واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے اکثر مدینہ، ایک بندہ آیا دور شہر سے، دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہتا واتبعوا المرسلین، لوگوں مرسلین کی اتباع کرو، مرسلین کی پیروی کرو، لا یسألکم علیہ اجرا، وہ کہتا ہے ان مرسلین کی، پیغام دینے والوں کی اتباع کرو جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے، اجرت کا سوال نہیں کرتے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اللہ فرماتا ہے جو اجر کا سوال نہیں کرتے وہی ہدایت پر ہیں۔ علم منطق کیا کہتی ہے کہ جو اجر کا سوال کرتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ جو سوال نہیں کرتے وہ ہدایت پر ہیں۔ اب ڈھونڈ لو کتنے ہدایت پر ہیں جو اجر کا سوال نہیں کرتے۔ یہ لوگ تمہیں نہیں بتانا چاہتے، اجر کا وہ سوال نہیں کرتے وہ ہدایت پر ہیں۔ میں نے آج تک 35 سال ہو گئے مجھے، کوئی بندہ بتائے میں نے کسی سے محرم کی نیاز مانگی، کوئی بندہ بتائے میں نے مجلس کے پیسے طے کیے۔ مجھے ایک دو مولوی صاحبان نے پوچھا آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے مادر حسنین سے ڈر لگتا ہے۔ کل جناب سیدہ کو میں کیا جواب دوں؟ انہوں نے دروازہ جلا کے بی بی کو رونے پہ مجبور کیا، اور ہماری قوم ان کا نام بیچ کر اللہ سودے بازی کر قوم کو شعور سے باہر گزارے۔ تو
تو اللہ کہتا ہے میرے نبی کے ترجمان وہی ہیں جو اجرت کا سوال نہیں کرتے. کیا حال ہے؟ مجھے نیاز نہیں لوگ دیتے ہیں. میں مانگتا نہیں. میں تو شادی میں پلیٹ نہیں اٹھا کے جاتا چاول ڈالنے کے لیے، سالن ڈالنے کے لیے میں نہیں جاتا. میرا ایمان ہے کہ جو رزق اللہ نے کسی کے نصیب میں لکھا ہے وہ چل کے مولا علی فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. باہر کے ملکوں میں بچے جاتے ہیں، بعد جاتے سیٹل ہو جاتے ہیں، بعد 2 سال 4 سال دھکے کھا کے واپس آ جاتے ہیں. ان کا نصیب وہاں نہیں ہے، ان کا وہاں رزق نہیں ہے. دوسرا مولا فرماتے ہیں وہ رزق ہے جو مالک کو تلاش کر، جو مالک کو تلاش کر. مولا فرماتے ہیں وہ رزق یقینی ہے، وہ اپنے مالک تک ضرور پہنچ جاتا. وہ رزق پہنچتا ہے. تو جس مولا نے دنیا کو 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، اس مولا کی بات کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں. اور خدا کا واجہ فضائل نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھو، لیکن تہمت مولا علی پہ نہ لگاؤ. کہیں دعویٰ کیا مولا علی نے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں ہوں مصور. اللہ کہتا ہے میں مصور ہوں. آپ نے علی کو مولا کو مصور بنا ڈالا. ہمارے پاس تھینٹک کتاب قرآن ہے، حدیث ہے. پچھلے سال صدیوں میں میرے پاس ایک نہیں فاروق نامی وکیل پتوں کی گایا، بہت بڑا اس کا مطالعہ تھا. اس نے کہا جی میں اہل سنت ہوں، میں ایک چیز کی تلاش میں، میں اہل سنت کی مسجدوں میں گیا ہوں، میں اہل حدیث کے مدرسوں میں گیا ہوں، میں دیوبندی مدرسوں میں گیا ہوں. ان سے میں پوچھتا ہوں میرا مطالبہ ہے کہ تمہارے پاس شریعت ہے؟ کہتے ہیں جی شریعت ہے، دکھاؤ. تو وہ مسلم شریف لا کے رکھ دیتے، کوئی بخاری شریف لا کے رکھ دیتا ہے، اور کوئی کتاب رکھ دیتا ہے فتویٰ رضویہ ہے، یہ فتویٰ عالمگیریہ ہے. میں نے کہا وکیل کہتا ہے، میں نے کہا مجھے Creators looking for an edge over the competition? Get 50% off and stand out. No retakes, just seamless. پر مسلمان مناتے پھرتے. مجھے آگے سوال کیا آپ کے پاس شریعت ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس شریعت ہے جی. اردو میں ہے؟ میں نے کہا اردو میں ہے. بچے کو میں نے کہا توضیح المسائل اٹھا کے لیا. میں نے کہا دیکھو باب الطہارت سے شروع ہوتی ہے، زندگی کے معاشیات کا آخری مسئلہ تک لکھا ہوا ہے. 60 باب ہیں. شریعت کے بعد ہم شیعہ ہیں، شریعت ہمارے پاس ہے. شریعت مصطفیٰ نے اہل بیت کو دی تھی. میں نے کہا آج تک لاکھوں شیعہ قتل ہو گئے لیکن انہوں نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا. اس نے کہا جی وراثت کا ایک کیس ہے میرے پاس. میں نے کہا سوال بتاؤ. میں نے باب الوراثت سے کے سوال کا جواب لکھ کے دیا. میں نے کہا یہ تیرا جواب. خدا کی قسم رو پڑا. کہنے لگا جن کے پاس پیغمبر کی شریعت نہیں وہ تو اسلام کے ٹھیکیدار، تو جن کے پاس شریعت موجود ہے ان کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. کافر کہتے ہیں. وہ جج کے پاس لے گیا، اس نے جا کر توضیح المسائل آغا سستانی کی، جا کر پیش کہنے لگا جج کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا. اس نے کہا اسی لیے شیعہ قربانیاں دے رہے ہیں کہ شریعت مصطفیٰ بچ جائے. شریعت بچ جائے. شریعہ نے خون دے دے کہ شریعت مصطفیٰ بچائی ہے. تو جن کے پاس شریعت ہے وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے. جو بغض اہل بیت رکھ کے اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے نا وہ حرامی ہے. اس کا نسب ناجاست ہے، اس کا نسب حرام ہے. اور جو شیعہ اپنے آپ کو کہے اسے
واش روم کے آداب کا ہی پتہ نہ ہو تو اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ وضو کیا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتا نہ ہو غسل جنابت کیا ہوتا ہے، بچوں کی لائنیں لگا دی، غسل کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے شیعہ علماء مقصر ہے، یہ شیعہ تو عالم جو ہے مقصر ہے۔ تو کل سنی سے شیعہ ہوتا ہے، نہ تو نے شریعت پڑھی، نہ تو نے ہمارا قرآن دیکھا، نہ تو نے نماز جابریہ پڑھی، نہ تجھے وضو آتا ہے، نہ تجھے غسل جنابت آتا ہے، تو شیعہ علماء کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ شیعہ مقصر مولوی ہے، تو شیعہ عالم ہے، وہ تیرے سے اتنا اچھا ہے، وہ نماز بھی جانتا ہے، وہ قرآن بھی جانتا ہے، وہ آداب ٹائلٹ بھی جانتا ہے، وہ وضو بھی جانتا ہے، وہ غسل جنابت دوسروں کی بتاتا ہے، جو سب کو جانتا ہے، وہ مقصر ہو گیا، اور تجھ جیسا نجس اور پلید اور بے نماز جو ہے تو مکمل ہوئی، ادھر دونوں گر گئے، ایک کا سر مولا نے دائیں زانوں پہ رکھا، دوسرے کا بعد سر جو ہے بائیں زانوں پہ رکھا، کہا اللہ تجھے نمازیوں میں مشہور فرما، اور خدا کا نام اور مولا کو سمجھو۔ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے محرم کے مقاصد کے بارے میں، سناؤ 2 سطریں ہیں۔ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما، امام فرماتا ہے میں اس لیے گھر سے نہیں نکلا بچوں کو لے کے، مستورات کو لے کے، کہ میں فساد کروں، میں زیادتی کروں، میں دنیا کے ساتھ لڑائی لڑوں، اس لیے نہیں نکلا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں گھر سے اس لیے نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، یہ دین سے ہٹ رہے ہیں، یہ دین بیچ رہے ہیں، وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ علی ابن ابی طالب، اور بابا علی کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے گھر سے نکلا۔ تو جو نہ مصطفیٰ کے سیرت جانتا ہے، نہ علی کی سیرت جانتا ہے، امام کا تو مقصد یہ تھا محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کی سیرت کو سمجھے، دنیا کو بتائیں۔ یزید نے دعویٰ کیا تھا، بیعت کا جب مطالبہ کیا نا، اس سے پہلے اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا، یزید نے کہا تھا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی لفظ استعمال کر گئے، آنے والی نسلوں میں جو اہل ایمان ہوں گی ان کی بھی بقا کی ضمانت دی۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا مختلف زاویوں سے، تو یہ بندہ مانتا؟ کیا بندہ مانتا؟ نہیں مانتا، چند لوگ مانتے ہیں، پھر اللہ کے کیسے بنے؟ نبی نے ساری زندگی نماز سمجھائی، یزید نے مٹانے کی کوشش کی۔ اب جو کہتے ہیں یہ نماز ہے ہی نہیں، کہتے ہیں نا یہ نہیں ہے نماز، یہ مجلس نماز نہیں، مذاق اڑاتے ہیں نماز کا۔ تو یزید بھی کہتا ہے نماز کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، وہ بھی کہتا ہے نماز کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، شریعت کوئی نہیں، حلال محمد کو حرام کہتا ہے، حرام محمد کو حلال کہتا ہے۔ تو نعرہ لگا کے حسین کا کام جدید والا کرتا ہے، کام جدید والا کرتے ہیں، نعرے حسین ابن علی کے لگاتے ہیں۔ آج کل یہ ایک بڑا لفظ چلا ہوا ہے، لنگر کر لو، لنگر کر لو۔ مختار صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج سے 15-20 سال پہلے کیا کہتے تھے اس نے لنگر کو؟ نیاد امام حسین، وہ کون ہے بے غیرت جو ہماری آستینوں کا سام بن کے اس نے نیاد حسین کا لفظ مٹا دیا اور سکھوں کے دسترخوان کا نام ہے لنگر، قوم کو لنگر لنگر کر دیا۔ کیا نیاد حسین کہنے سے تیری زبان پہ چھالے پڑتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے تیری زبان کو؟ شیعہ علماء کو مقصر وہ کہتے ہیں جو خود بدکار ہیں،
ہمیں سب سے زیادہ خراب ہمارے مذہب کو اغوا کر لیا ان لوگوں نے جو دوسرے فرقوں سے ہمارے فرقے میں داخل ہو رہے، نہ انہوں نے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کا موقع حاصل کیا، نہ اسے قرآن پوچھا، نہ شریعت پوچھی، نہ نماز جعفریہ پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ ہمارا عقیدہ سمجھا ہے۔ جو ممبر سے عقیدہ ملتا ہے اس پر وہ نعرے لگاتے پھرتے ہیں اور وہ علماء کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو حقیقی بات بتا رہا ہوں، اس وقت تو ہماری مجلسوں کو بند کرانے کے لیے، ماں باڑوں تک محدود کرنے کے لیے امریکہ پورا زور لگا رہا ہے۔ 260 چینل ہیں جن میں 60 چینل صرف شیعہ کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ممبروں پہ کوئی توحید کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی جمعے کو گالیاں دے رہا ہے۔ ہم سورہ جمعہ کہاں لے جائیں؟ قرآن سے نکال کر۔ تو تفسیر پہ رائے کرے تو کیا خیال ہے ہم تیرے پیچھے لگے جائیں؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہا منہ دھو کے آتا میرے جتنا پڑھ کے آ۔ بالکل بالکل اس طرح لوگوں نے محتاج بنا لیا۔ یا رسول اللہ، میں ہوں نماز جمعہ ہم 1:10 پہ پڑھتے، نماز اقامت ہماری 8 منٹ پہ شروع ہو جاتی، 8 منٹ 1:08 پر ہم اقامت کہہ دیتے ہیں اور 1:15 ہونے سے پہلے ہماری نماز جمعہ کی 2 رکعتیں پوری ہو جاتی۔ لوگ ہماری بات تو مانتے ہی نہیں نا، ہماری تو بات ہی نہیں سنتے جو میں کہتا ہوں۔ نہ ہمارے جتنا کو پڑھا ہوا ہے، نہ کسی کو علم ہے، نہ کسی کے پاس تقویٰ ہے، نہ کسی کے پاس پرہیز۔ جب تو نماز ہی نہیں پڑھتا تیرے پاس تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ پرہیزگاری کہاں سے؟ مجھے کوئی بتائے مائی کلام۔ میرے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہے۔ اہل دیوبند عالم محمد مالک کاندلوی جامعہ اشرفیہ کا استاد تھا، ضیاء الحق کا رشتہ دار تھا، وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، انہوں نے کہا مولا علی نے 1 مرتبہ سورج نہیں پلٹایا نماز کے لیے، زندگی میں 70 مرتبہ سورج پلٹا کے نماز پڑھائی ہے۔ نبی کی زندگی میں سورج پلٹایا، مسجد نبی کے اندر مولا علی نے نماز پڑھی۔ جو نہ سورج پلٹا کے نماز پڑھ سکتے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھتے، تو نمازوں کا مذاق اڑاتا۔ ہم تمہیں نماز ہی کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کو روکنے کے لیے لوگوں نے خاردار ڈھینگریاں لگائی ہیں، میں تو وہ ہٹاتا پھر رہا ہوں، لوگ صحیح عقیدے کی طرف آ جائیں۔ جی علوی صاحب مقصر ہو گئے ہیں، ان کو مجلس نے بڑھا۔ جتنے مولا علی سے بغض رکھنے والے ہیں اس خطے میں اس سے 2 گنا زیادہ ہمارے ساتھ بغض رکھنے والے۔ کیا مدرسہ بند کرا لیا انہوں نے؟ میرے خلاف بڑی درخواستیں دی ڈی آئی جی کو، محکمہ داخلہ کو دی، انہوں نے ایجنسیوں سے رپورٹیں لیں، انہوں نے کہا جی شریف النفس آدمی، خدمت گزار بندے، وہ لوگوں کو چھوڑتے ہیں۔ میرا ایک نعرہ ہے ڈی سی کی میٹنگ میں، کمشنر کی میٹنگ میں، ڈی آئی جی کی میٹنگ میں، اپنا ڈی پی او کی میٹنگ میں ایک ہی نعرہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا عقیدہ نہ چھوڑو۔ بھائی جو لوگ کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ، تو نے گھر میں عقیدہ گاڑا ہوا ہے، وہاں اگا ہوا ہے، عقیدہ تو محمد و آل محمد نے ہمیں دیا ہے، وہی عقیدہ یزید بدلنا چاہتا تھا، شیعہ علماء نے قربانیاں دے کر آج تک اس عقیدے کو بحال رکھا ہے۔ عقیدہ عقیدہ اپنا لیے پھرتے ہیں، تیرے گھر میں اگتا ہے پنیری عقیدے کی؟ عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں، عقیدہ وہ ہے جو مولا علی نے دیا نبی سے لے کر، تو کہاں سے لے آیا؟
اور جو مولا علی کو اللہ کہتا ہے نا، ان کا یہ پروگرام جو کہتے ہیں نا علی ولی اللہ نہیں پڑھتے نماز میں، ان کا یہ مقصد نہیں ہے، علی ولی اللہ یہ مقصد نماز میں نہیں ہے، یہ اصل میں علی کو اللہ منوانا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے پینٹاگون امریکہ کی ایجنسی کا ہاتھ ہے، MI6 UK کی ایجنسی کا ہاتھ ہے، شیعہ کو ختم کرنے کے لیے، شیعہ کو تباہ کرنے کے لیے وہ شوشے چھوڑ رہے ہیں، ہمارے آستینوں کے خطیبوں کو خرید لیا ہے، وہ ایسی غلط بیانیاں کر رہے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور اکثریت کہہ رہی ہے جمعہ ہے ہی نہیں، امام زمانہ پڑھائیں گے، امام زمانہ تیرے گھر آئیں گے۔ کس کے گھر میں آئیں گے امام زمانہ؟ وہ تو اللہ کے گھر میں آئیں گے، تیرے گھر تو آئیں گے نہیں۔ سورہ جمعہ کس واسطے؟ اس نے تو جمعے میں ساری وضاحت کر دی ہے، جمعے کی ساری وضاحت ہے۔ کسی نماز کے لیے شرکت میں کرنے کے لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واحد نماز جمعہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو جب ندا سنو، اذان کی آواز سنو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، دوڑ کر نماز جمعہ میں جاؤ۔ اللہ کہتا ہے دوڑ کر جاؤ، یہ کہتے ہیں نماز جمعہ ہی۔ یہ پوری ختم کر، پوری وہ سازش کے تحت منظم طریقے سے ہدایت کے رستے سے ہٹا رہے ہیں۔ مجھے مسکت جانے کا اتفاق ہوا تو شام کی جن کے گھر میں گیا تھا، وہ اہل سنت تھے، ہمارے ملنے والے تھے، تو میں نے کہا جی شام کو یہ اذان کی آواز آتی ہے تو مجھے وہاں لے چلو۔ السویق شہر ہے چھوٹا ادھر مسکت کے ساتھ، وہاں لے کے مجھے وہ گاڑی میں دو امام بارگاہیں اکٹھی تھی، دو امام بارگاہیں، ایک میں جماعت ہو رہی تھی شام کی، دوسری امام بارگاہ میں وہ سینگ کے بنے ہوتے ہیں ناد کہتے ہیں آواز دینے والے، یہ یہودیوں کے بعد اکثر ہوتے ہیں، ان کے بعد وہ ناد تھے، وہ چرس پیتے تھے، وہ بھنگ پیتے تھے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے یا علی یا علی یا علی۔ کیا یا علی بھنگیوں کے امام ہیں؟ کیا یا علی چرسیوں کے امام ہیں؟ میں نے پوچھا ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ کہنے لگے جی اپنا سعودیہ کی وزارت ارشاد سپورٹ کر رہی۔ کس لیے؟ وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں شیعہ تو ایسے ہوتے ہیں، شیعہ تو یہ لوگ جی پوری دنیا تمہاری دشمن ہے، پوری دنیا اس وقت تمہاری دشمن ہے، ہمارا راستہ روکنے کے لیے خدا کی قسم شیعہ افسر بڑے پریشان ہیں، ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے۔ میں میٹنگوں میں جاتا ہوں اس لیے وہ میرے ساتھ بھی باتیں کرتے ہیں، کیا بنے گا۔ یہ لوگ آج مجالس سے سیکھ لیں، مجالس سنیں، سیکھیں، اچھی باتیں سیکھیں، ایمان میں اضافہ کریں۔ اگر ایمان میں اضافہ نہ ہوا تو کل پوچھیں گے کہ تم کہاں گئے تھے۔ قیامت کے دن بس آخری بات ہے، سورہ تبارک الذی 29ویں پارے کا پہلا رکوع، کچھ لوگ جنت میں ہوں گے گلی محلے کے، کچھ جہنم میں ہوں گے۔ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، خمس نہیں دیا، وہ جہنم میں ہوں گے۔ غریب لوگ جو ہیں ان پر نہ زکوٰۃ واجب تھی، نہ حج واجب تھا، نہ ان کے پاس کوئی خوشحالی تھی، کچھ واجب نہیں تھا، صرف نماز تھی، نماز پڑھی۔